اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتی ہیں۔ سورۃ الرعد آیا 4۔ وفی الارض قطع متجاورات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی نشانیوں میں سے زمین میں الگ الگ مگر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ساری زمین ایک ہی ہے مگر ہر جگہ کی الگ خصوصیات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے قریب قریب، اور بعض قطعے عمدہ قابل زراعت ہیں، بعض خراب شور اور کھارے والے کھار ہیں۔ وجنات من عناب وزرع ونخیل، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ زمین کے اندر باغات ہیں، انگوروں اور کھجوروں اور کھیتیاں ہیں جن میں انواع و اقسام کے درخت اور پودے ہیں۔ صنوان وغیر صنوان، صنوان وہ کھجور کے درخت جن کی جڑ ملی ہوئی ہو، ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوں، غیر صنوان الگ الگ جڑ پر، سب ایک ہی پانی سے اگتے ہیں، ایک ہی ہوا سے، ایک ہی زمین میں۔ آدمیوں کی بھی یہی مثال ہے، کوئی اچھا کوئی برا، حالانکہ سب ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یسقى بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، سب ایک ہی پانی سے پروان چڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے سے الگ رہتا ہے۔ سردار انبیاء نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی کسالہ، کوئی میٹھا اور کوئی کھٹا۔ ایک ہی پانی اور ایک ہی مٹی کے باوجود ذائقوں کا اختلاف خالق کا پتہ دیتا ہے کہ وہ عظیم قوت رکھنے والا، بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فضیلت دیتے ہیں، یعنی رنگ، ذائقہ، فوائد اور لذت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بس یہ اچھی اور زرخیز زمین ہے جس میں بکثرت سرسبز گھاس، بیل بوٹے، درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملی ہوئی زمین کی ایک قسم وہ ہے جس میں گھاس اگتی ہے، نہ وہ پانی کو روک کر اس کا ذخیرہ کر سکتی ہے۔ زمین کی ایک قسم وہ ہے جو پانی کو روک کر ذخیرہ کرتی ہے مگر اس میں ہریالی نہیں اگتی۔ ایک زمین وہ ہے جس میں درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں مگر گھاس نہیں ہوتی۔ کوئی پھل شیریں، کوئی تلخ، کسی کا ذائقہ ان کے بین بین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے مثال بیان کی کہ اس کی اصل ایک ہے، اور خیر اور شر، ایمان اور کفر میں مختلف ہیں، جیسا کہ پھلوں میں اختلاف ہے جو ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، یعنی زمین کے مختلف خطوں میں پھلوں کے ذائقوں، رنگوں اور خوشبوؤں کے اختلاف میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، یعنی اس کی توحید اور اس کی ملاقات کے دلائل جو اس پر ایمان کو واجب کرتے ہیں۔ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ نشانیاں انہی کے لیے ہیں جو غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے جس نے ان کو جداگانہ بنایا، ہر ایک کو اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا۔ کیا یہ تنوع ان کا ذاتی اور طبعی ہے یا غالب اور رحم کرنے والی ہستی کی مقرر کردہ تقدیر ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایسی عقل سے بہرہور ہیں، جو ان امور کی رہنمائی کرتی ہیں جو ان کے لیے مفید ہیں۔ یہ عقل ان امور کی طرف لے چلتی ہے جن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے اوامر اور نواہی کو سمجھتے ہیں۔ رہے روگرداں اور بلید الذہن لوگ، اور اپنے نظریات کے اندھیروں میں حیران و سرگرداں، اپنی گمراہی میں مارے مارے پھرتے ہیں، اپنے رب کی طرف انہیں کوئی راہ سجھائی ہی نہیں دیتی، نہ اس کی بات کو یاد رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ
فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ الرعد آیا 5۔ وَإِن تعجب، اور اگر تم تعجب کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آپ کی رسالت پر ایمان نہ لانے اور رب کی توحید کو نہ ماننے پر تعجب ہے، فعجب قولهم، یقیناً مشرکوں کی باتیں تو قابل تعجب ہی ہیں۔ اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو واقعتاً ہم نئی تخلیق میں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی توحید کی نشانیوں کو دیکھ کر کافر اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایجاد کرنے والا ہے، مگر پھر بھی زندگی کے بعد موت کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی خبر پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ جسے یہ جھٹلا رہے ہیں اس سے زیادہ حیرت انگیز مشاہدہ یہ کر چکے ہیں۔ ایک موٹی عقل والا بھی جانتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش کچھ بھی نہیں، پھر ابتدائی پیدائش کے مقابلے میں دوسری پیدائش کچھ بھی نہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا، رب کا انکار کیا۔ رب العزت نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 179۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں، یہ طوق ہیں جو ان کو ہدایت سے روکتے ہیں، ان کی گردنوں میں کل آگ کے طوق ہوں گے جن سے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں دھکا دیا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا، جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گے، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سورۃ غافر آیا 71 اور 72۔ کیونکہ انہیں ایمان کی طرف بلایا گیا مگر وہ ایمان نہیں لائے، ان کے سامنے ہدایت پیش کی گئی مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا، لہٰذا سزا کے طور پر ان کے دل پلٹ دیے گئے، کیونکہ یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ اصلی جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہ وہاں سے منتقل ہو سکیں گے، نہ وہاں سے کبھی نکل سکیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ سورۃ الرعد آیا 6۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ وہ رحمت سے پہلے عذاب مانگتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا۔ سورۃ المعارج آیا 1۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ شورا آیا 18۔ اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ سورۃ صاد آیا 16۔ مشرکوں نے گناہوں پر فوری طور پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے سمجھا کہ وہ حق پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ
کے عذاب لے آئیں، جیسے کہ ابو جہل نے بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے کعبے کو پکڑ کر دعا کی تھی، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ سورۃ الانفال آیت 32۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے حالات اور عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، جیسے قوم سمود نے مطالبہ کیا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 77۔ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ سورۃ ہود آیت 32۔ کیا وہ اپنے حالات پر غور و فکر کر کے اپنی اس روی سے باز نہیں آ سکتے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کا عفو و درگزر ہے، جس کی وجہ سے بندوں پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ بندے شرک کریں، نافرمانی کریں، جرائم کریں، تب بھی وہ انہیں اپنے فضل سے محروم نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کا طبیب ہے، انہیں مسائل میں مبتلا نہیں کر کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیں میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 82۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ کرنے سے انکار کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کی گرفت سخت دردناک ہے۔ رب العزت نے فرمایا بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 165۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ سورۃ الرعد آیت 7۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید، بعثت اور نبوت کا انکار کیا وہ کہتے ہیں، یعنی کافر اپنی خواہشات کے مطابق معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر، کیوں نہیں اتاری گئی، اس کو مؤخر کیوں کیا گیا۔ آیت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، یعنی معجزہ جیسے عصائے موسیٰ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ۔ وہ یہ بات اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں حالانکہ رسول کا معجزات پر کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ ہی معجزات نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی ہیں جس میں اس کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں، اور جو کوئی حق کا طلبگار ہوگا ان سے ہدایت پا سکتا ہے، اور جہاں تک حق کا انکار کرنے والوں کا تعلق ہے تو بے سوچے سمجھے معجزات کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور ہمیں نہیں روکا اس بات سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں مگر ان سے پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 59۔ ایمان نہ لانے کی اصل وجہ خواہشات کی پیروی ہے۔ انما انت منذر، بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو بیدار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، آپ کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، جیسا کہ فرمایا
ان کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 272۔ منذرون، اس سے مراد معلم ہے۔ پھر یقیناً تمہارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ سورۃ الرعد آیت 40۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، یعنی ہر قوم میں ایک داعی ہوتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبی کے پاس دلائل ہوتے ہیں جو اس کی دعوت کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ سورۃ یونس آیت 47۔ اور کوئی امت نہیں مگر جس میں ایک خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ سورۃ فاطر آیت 24۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی ثبوت نہ ملے تو اس سے آیت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نبی نہ آئے تو ان کے نائب ہادی ضرور آئے ہوں گے۔ ہمیں ان سب کی تفصیل معلوم نہ ہو، نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نہ ہو اسے خواہ مخواہ اس کے لیے نبیوں کی فہرست میں شمار کر لینا گمراہی ہے۔ بعض لوگ ہندوؤں، بدھسٹوں اور زرتشتیوں کے بڑوں کو نبی ماننے کو تیار ہیں۔ یہ ضلالت اور جہالت کی بات ہے۔ یہ لوگ آیت کریمہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ سے استدلال کرتے ہیں۔ اول تو یہ آیت میں لفظ ہاد ہے، لفظ نبی نہیں۔ دوسرے لفظ نبی بھی ہوتا تب بھی کسی کو بلا دلیل شرعی محض اٹکل سے نبی ماننا غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اس پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔